السلام علیکم۔ یہ بہت پیاری دعا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور تقوی کا اور معافی اور درگزر، اور یعنی یہ دعا جس انداز سے تو پھر اس کے مطابق انسان عمل بھی کرے، پھر ایمان عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرے، جاننے کی کوشش کرے، جو بھائی باتیں بتا رہے ہیں ان پر غور کرے کہ آج امت مسلمان کہاں کھڑی ہے۔ کفر و شرک، کون سا کفر و شرک ہے جو پچھلی قوموں میں تھا اور اس میں نہیں ہے؟ بتائیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اجرتی بن گئے ہیں، دین کو انہوں نے پیشے کے طور پر اختیار کر لیا ہے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، وہ اس کا تو پیشہ ہے۔ مزے کی بات جو ان پیچھے مقتدیوں کو اگر بتایا جائے کہ دین نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ دکانداری ہے، تو بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب کی اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی کچھ یہ سائڈ لیں، یہ مولوی کی سائڈ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو ان کے حصے میں آ رہا ہے، بہت بڑا جرم ہے جو ان کے حصے میں آ رہا ہے کہ جن کے ساتھ انہوں نے جہاد کرنا تھا، جن کفر و شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی کرنی تھی، یہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ بتاؤ کیسے ان کو خیر کیسے ملے گی، ان کو جنت کیسے ملے گی؟ اور پھر آج کے دور کے طاغوت کیا ہے؟ کون ہے جنہوں نے اللہ کے دین کا راستہ روکا ہوا ہے؟ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے، بتاؤ یہ کس وجہ سے ہے؟ اور رکنے کا نام نہیں لے رہی، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ 10 بستہ غلام کی طرح یہود و نصارہ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کی دھمکی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان کے اپنے حالات جو ہیں، جہاں بھی جاؤ، پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈونیشیا ہو، سعودی عرب ہو، بحرین ہو، جہاں بھی ہو، بتائیے کہاں ہے؟ کہاں ان کا روب اور دبدبا؟ ان کی بات کی کوئی ویلیو ہے پوری دنیا میں؟ کوئی سمجھی جاتی ان کی بات کی کوئی عزت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ پھر فحاشی ہے، پھر سود کا نظام ہے، پھر سب کچھ ہے ان کے اندر، اور نہیں ہے تو ایمان خالص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، رد شرک نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو ایک تڑپ ہوتی ہے ایمان کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چند دن دیے ہیں، دے کے بھی آزمایا ہے اور نہ دے کے بھی آزمایا ہے، تو اس کے بعد اگر تم اللہ کے دین کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر تم کیا کرو گے؟ بتاؤ کیسے واپس آؤ گے؟ اس وقت تمہیں یہ مال، تمہیں یہ جاؤ جلال اور تمہارے رینک اور تمہاری پڑھائی اور تمہاری ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ اس وقت تو ایمان خالص کام آئے گا اور ایمان کی طرف بلانے والے بھائی یاد آئیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ اس لیے پیارے بھائیو، آپ سے ہمدردی ہے، آپ سے جو ہے بہت زیادہ تعلق ہے، ترس آتا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ ان مولویوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہو۔ کوئی بریلویت کے جال میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دیوبندیت کے جال میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اہل حدیثیت کے اور سلفیت کے جال میں پھنسا ہوا ہے، کوئی صوفی ازم کے جال میں پھنسا ہوا ہے، کوئی جمہوریت کے اس جال میں، شیطانی جال میں پھنسا ہوا، سارے کہیں نہ کہیں، اور نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا کام تو صرف آواز دینا ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر ایمان خالص کی طرف آؤ۔ پھر آگے سے کہتے ہیں اچھا تم کتنے ہیں جی، تمہاری تعداد کتنی ہے؟ پھر یہ سارے ہی ایسے ہیں جی، پھر یہ سارے ہی ایسے ہیں، پھر یہ سارے ہی ہیں نا، اب کیا کیا جائے؟ اگر سارے ہی اللہ کے نافرمان بن گئے ہیں تو کیا کیا جائے؟ اصحاب کہف نے کیا کہا تھا؟ سورہ الکہف پڑھو کہ یہ ہماری ساری قوم کو کیا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر یہ اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ بتاؤ اس ساری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ معاملہ ہے، یہ سارے ہی جب اللہ کے نافرمان اور ناشکرے ہو گئے ہیں تو پھر کیا ان کے ساتھ مل جائے؟ جس طرح یہاں اگر سارے شرابی ہو گئے تو شراب پینا شروع کر دو، پھر یہ سارے ہی غلط ہیں، وہاں کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیونکہ وہ آپ کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہاں آپ یہ پولیا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ بھائی یہ سارے ہی شرابی بن گیا، ہم کیا کریں؟ ہم تو نہیں پئیں گے۔ سارے ہی بدکار بن گئے، ہم تو نہیں کریں گے، وہاں تو یہ ہیں۔ لیکن جب شرک کا معاملہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد ساتھ مل جاتے ہو، انہیں کو امام بناتے ہو، انہیں کو لیڈر مانتے ہو، اور جو منع کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ نہ یہ بات کریں جی، آپ اس طرح کرتے ہیں، آپ تو سارے ہی کسی کو بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، ہم اپنے مالک کی کتاب کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، اور اگر ہم یہ نہ کہیں تو پھر ہم اللہ کی کتاب کی گرفت میں آتے ہیں۔ اگر ہم ان کو کچھ نہ کہیں پھر اللہ کی کتاب ہمیں کچھ کہے گی، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافر کہے، ہمیں مشرک کہے، ہمیں بے دین کہے، ہمیں منافق کہے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اللہ کے آگے جوابدہی کا خوف رکھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہاں توحید ایمان عقیدے کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اور کیا عجب کہ مالک کہہ دے وہاں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں جس بندے کے نامہ اعمال میں یہ چیز چلی گئی اور اس کی موت آ گئی، اور اس کے عمل میں یہ چیز موجود ہے کہ قیامت کے دن اس کے عمل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ دو عالم سے خفا صرف اللہ کے لیے تھا، کوئی دشمنی نہیں، کوئی
پیسے کا معاملہ نہیں، کوئی زن زر زمین کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے۔ ہماری لڑائی اور دشمنی کوئی کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ ہم اگر ان سے بیزار ہیں تو شرک کی وجہ سے بیزار ہیں۔ اللہ کے بندو، پرکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔